أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، ایمان والوں کا ہر عمل اسے آگے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اب آگے دو رستے ہیں، ایک جنت کی طرف کا اور ایک اللہ حفاظت فرمائے جہنم کی طرف کا۔ اگر یہ عمل سنت کے مطابق ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت کے مطابق ہو گیا، معاملات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے مطابق ہو گئے، اخلاق، عبادات، عقائد، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گئے۔ اور یہی اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت سے ہٹ کر ہیں، معاملات حضور کے معاملات سے ہٹ کر ہیں، عبادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات سے ہٹ کر ہیں، تو پھر خدا جانے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دیں تو ایمان والے اپنے اعمال کو دوبارہ سے درست کریں۔ اسی کی ایک شکل یہ نکاح بھی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اپنے بڑوں سے سنا ہوا سبق سنا دیتا ہوں، اس دعا کے ساتھ اللہ ہم سب کو عمل والا بنائے۔ دیکھیں میرے دوستوں، دین میں اللہ رب العزت نے خیر ہی خیر رکھی، برکتیں وہ بھی اللہ نے دین ہی میں رکھی، اور لذتیں وہ بھی اللہ نے دین میں ہی رکھی، اور دین میں اللہ نے خیر بھی رکھی ہے، دین میں اللہ نے سکون بھی رکھا ہے۔ یہاں تک کہ صرف اللہ ہی کا ذکر کیا جائے تو اللہ فرماتے ہیں اس سے بھی دلوں کو سکون ہو جائے۔ جب دین سے ہٹتے ہیں تو طرح طرح کی مشاکل ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ بیماریاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، اور بہت ساری چیزیں ساتھ جوڑی جاتی ہیں۔ دین پہ جب انسان چلتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلتا ہے، تو ہر سنت ایمان والوں کو ڈاکٹروں سے بھی بچاتی ہے، ہر سنت ایمان والوں کو آنے والی تکالیف، مصائب، مشکلات سے بھی بچاتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر سنت اس ایمان والے کو صحت بھی دیتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، جس محفل میں آج ہم جمع ہیں یہ نکاح سے پہلے کی محفل ہے۔ سب کے علم میں ہے شادی نکاح سنت ہے، اور یہ طریقہ ایسا ہے، یہ طریقہ ایسا ہے، لیکن قرآن میں آتا ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ مذاکرہ جو ہوتا ہے، یاد دہانی، یہ ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اب میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ اس عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا۔ اگر میں اس عمل کو اس طریقے سے کروں گا تو یہی عمل میرے لیے نجات کا ذریعہ بھی بنے گا، برکت کا ذریعہ بھی بنے گا، دنیا میں بھی ترقی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی۔ کام تو کرنا ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے، اللہ غنی کے رحمت فرمائے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی فطرت ہے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو انسان ایمان والا اپنے آپ کو کرنے والوں کاموں میں لگا دے گا تو نہیں کرنے والے کام خود اڑیں گے، اور اگر کرنے والے کاموں میں اپنے کو مصروف نہیں کرے گا تو شیطان وہ کام اس سے کروائے گا جو نہیں کرنے کا۔ آج ہم دیکھتے ہیں موبائلوں میں بزی ہیں، بچے بزی ہیں، یہ چونکہ ہم نے کرنے والے کاموں میں خود کو اور ان کو مصروف نہیں کیا تو اب وہ وہی کر رہے ہیں جو نہیں کرنے کا۔ تو بڑی پیاری بات ہے۔ تو انہی باتوں میں سے اگر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہوں،
تھوڑی سی بس آپ کی توجہ چاہوں تو چند جملے عرض کرتا ہوں، امید ہے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ کوئی آدمی کہے کہ بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، اللہ سب کو کرا دے، ان پہ فرض ہے، اللہ اسی سال ان کو کرا دے، میں حج پہ جا رہا ہوں اور حج سے پہلے ہم نے ایک محفل رکھی ہے، سارے خاندان والے جمع ہوں گے۔ اچھا میاں کیوں، خیریت؟ کہہ رہے بس کچھ نہیں، بس تھوڑا سا ایک میں نے سنگر بلایا ہے، وہ گانا گائے گا اور تھوڑا ہلا گلا کریں گے۔ آپ بولو گے تم جا کہاں رہے ہو؟ بولے حج پہ، اور یہ اس سے پہلے یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اپنی زبان میں آپ کو بولو گے اے با کس کی، ایسے ہی کچھ بولیں گے نا، جس کا تو دماغ کھسک گیا، ایسے ہی کچھ بولیں گے۔ اچھا اسی طریقے سے کوئی کہے یار میں نے آج تک زکوٰۃ نہیں نکالی، اب میں زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو میں سوچ رہا ہوں زکوٰۃ سے پہلے یار ایک سارے لوگ مل جاتے ہیں، تھوڑا ایک فنکشن رکھا ہے، کیسا؟ بس یہ کہ تھوڑا ہلا گلا کریں گے، کچھ میوزک ہوگا، کچھ یوں ہوگا، پھر کھانا پینا کریں گے۔ آپ بولو گے یار تم کیا کر رہے ہو؟ زکوٰۃ نکال، فرض ہے۔ اچھا تو اس سے پہلے یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ بس ٹھیک ہے، لوگ کرتے ہیں میں بھی کروں گا۔ آپ کیا بولو گے؟ تھوڑا بولے نا، جو پان والے نہیں کھسکا ہوا ہے۔ اچھا اس طرح کوئی بولے خدا نہ خواستہ یار میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اب میں نے توبہ کر لی، کل سے میں نماز پڑھوں گا، لیکن یار میں نے تھوڑا ایک محفل رکھی ہے، تھوڑا گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، اس سے ایک دن پہلے تھوڑا ہلا گلا کریں گے، شکار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو آپ بولیں گے کہ اس کا دماغ کھسکا ہوا ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں بزرگوں، اسی طرح نکاح بھی عبادت ہے۔ اس کو دہرائیں، نکاح کیا ہے؟ عبادت۔ ہاں اس کو دہرائیں، بڑی ضروری بات ہے، نکاح بھی عبادت ہے، فیشن نہیں ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من سنتی، حالانکہ بہت سنتیں ہیں حضور کی، بات کو سمجھیے گا، میں تنقید نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من سنتی، میری سنت ہے، اور ایسی سنت جس کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو جس طرح حج عبادت ہے، اس سے پہلے اس طرح کی محفلوں کو کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ سے پہلے، نماز سے پہلے، تو نکاح سے پہلے ایسے کام کرنے والے کو ہم کیوں نہیں بولتے؟ چونکہ ہم نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا۔ اگر اس کو عبادت سمجھا ہوتا تو اس کے لیے پھر وہ عبادت والی شرائط کو ہم پورا کرتے، اور یہ تو ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اس سے تقوی ایمان مکمل ہوتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں، آپ اگر نکاح کا خطبہ دیکھیں گے تو نکاح کے خطبے میں آیت نکاح کوئی بھی نہیں ہے۔ خطیب صاحب جب نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں کون سی آیتیں پڑھتے ہیں؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ہے نکاح کا خطبہ، لیکن نکاح کی کوئی بھی آیت نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت۔ آیتیں ثابت ہے کون سی؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف پیدا کرو۔ نکاح اس لیے کرو کہ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ سے خوف، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اعمال تمہارے سیدھے ہو جائیں۔ نکاح کی کوئی آیت نکاح کے خطبے میں نہیں، جو بھی ہے کیا تقوی آ جائے، تقوی آ جائے۔ تقوی کیا ہے میرے دوستوں بزرگوں؟ تقوی لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے کا نام نہیں، تقوی عبادات کے کرنے کا نام نہیں۔ تقوی عربی میں اس کے لغوی معنی ہے بچنا، پرہیزگار۔ تو تقوی کے معنی ہے گناہوں سے بچنے والا، اور قرآن میں آتا ہے اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے زیادہ اللہ کے قریب کون ہوگا؟ جو سب سے زیادہ گناہ سے بچنے والا ہوگا۔ کمال کی بات ہے، اللہ کے قریب یہ نہیں کہا زیادہ نمازیں پڑھنے والا، زیادہ حج کرنے والا، زیادہ اعمال میں مصروف نہ، نہیں، اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات میں موجود ہے کہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ سے بچنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم اعمال کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے ہیں، اس لیے ملتا کچھ بھی نہیں، ہمارا اکاؤنٹ خالی کا خالی چلتا ہے۔ ہم نے اعمال کرنے بھی ہیں، پھر اس کو بچانا بھی ہے۔ جیسے ڈاکٹر دوائی دیتا ہے، پرہیز بھی بتاتا ہے، آپ صرف دوائیاں لیتے رہیں، پرہیز نہ کریں، ڈاکٹر بھی بولے گا ٹائم نہیں ضائع کرو، پیسہ نہ برباد کرو۔ اسی طریقے سے عرض یہ کر رہا تھا، نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ ہم لوگ اس بات کو عام کریں۔
جب ہم دماغ میں بٹھا دیں گے یہ فیشن نہیں ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کے طریقے سے کہیں گے اللہ کی قسم اس نکاح کی برکتوں کو آنکھوں سے دیکھو۔ میرے نبی نے بھی اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا۔ میں ایک نکاح عرض کرتا ہوں، خالی وقت اتنا نہیں۔ آپ کی سردار بیٹی جس کو کہتے ہیں لاڈلی بیٹی، میں یوں کہتا ہوں سردار نبی کی سردار بیٹی کون تھی؟ ہاں بولے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ ان کا بھی نکاح ہوا، کس سے ہوا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اب کب ہوا؟ ابھی غزوہ بدر ہوئی، ہجرت کے دوسرے سال بدر سے آئے ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا میں فاطمہ کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ سنیے گا، نعت سے زیادہ یہ اہم ہے، حضور کی باتیں بھی حضور کی نعتیں ہی ہیں۔ بولے مولوی صاحب نے نعت چھوڑ دی، بات شروع کر دی۔ آپ کا تو قربانیاں بھی آپ کی نعت ہیں، میرے تو جتنے قصیدے ہیں ساری قربانیوں پر ہیں۔ باہر کے یہ پورا کرتا۔ ابھی بدر سے آئے، ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کر کے آئے۔ حضرت علی نے فرمایا میرے پاس تو مہر کے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہے۔ آپ نے فرمایا علی وہ تمہیں ایک زرہ ملی تھی، جنگی لباس، بدر میں مال غنیمت میں ملا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو کہنے لگے وہ ہیں میرے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اسے فروخت کر کے آ جاؤ۔ حضرت علی بیچنے گئے تو بیچا کس کو؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ اور کتنے کی بکی؟ 480 درہم۔ اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ حضرت عثمان نے خرید کے دوبارہ حضرت علی کو وہ زرہ بھی دے دی، پیسے بھی دے دیے، سخی تھے۔ حضرت علی آئے حضور کے بعد میرے پاس۔ اچھا اسی 480 درہم میں مہر بھی تھا، اسی 480 درہم میں سارے معاملات ان کے حل ہو گئے۔ اب آگے سنیے گا، حضرت علی کا اپنا گھر بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی تھے مدینے میں، اللہ پاک کبھی پیشی معاف فرمائے، حضرت عبد الرحمن تھے۔ کون تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ بھائی تمہارے پاس کچھ جگہیں ہیں، ایک جگہ علی کو دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کہاں پر تھی؟ گنبد خضرا سے سیدھے ہاتھ پہ ہے نا مسجد غمامہ، مشہور سامنے نظر آتی۔ مسجد غمامہ کے ساتھ ہی ایک وائٹ کلر کی مسجد ہے، مسجد علی، جہاں ہوٹل ہے انوار الزہرا، اس کے سامنے پیراڈائز، یہ اس ایریا میں ایلاف، سیدھے ہاتھ پہ گنبد خضرا کے ادھر وہ گھر تھا۔ اچھا اس سے بات بہت ساری جڑی، وقت اتنا نہیں میں بہت تفصیل میں جاؤں، میں اپنی بات تک آتا ہوں۔ وہ صحابی گئے، اس گھر کو صاف کیا۔ اب مسجد میں چند صحابہ جمع ہوئے، آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھایا، خور میں تقسیم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میمن سے کہ بھائی فاطمہ کو علی کے گھر چھوڑ کے آئے۔ بھی فاطمہ کہتی ہے میں چھوٹی سی تھی، میں نے اپنی چپلیں پہنی اور وہ لے گئے، اور آپ نے فرمایا کہ علی کو بولنا میں نماز پڑھ کے آ رہا ہوں اور میرا انتظار کرے، عشاء کی نماز۔ آپ نماز پڑھا کے گھر تشریف لے گئے اور اندر گئے تو ایک پیالہ منگایا، پیالہ پانی کا۔ آپ نے پانی پیا اور اس میں ہاتھ ڈال کے کچھ حضرت علی پہ چھڑکا، بی بی فاطمہ پہ چھڑکا، اور وہ پانی پیا کہ رخصتی ہو گئی۔ اب ہر آدمی جہیز بھی دیتا، اپنی حسب استطاعت جہیز بھی دیتا، تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، سنیے گا۔ اور یہ وہ جہیز تھا جس میں حور و غلمہ قربان تھے، اور تھا کیا؟ بان کی چارپائی، اور اس کے اوپر گدا تو نہیں تھا کوئی، ایک کپڑے میں کھجور کے درخت کے پتے تھے جو مولٹی فوم کا کام کرتے تھے۔ یہ ہو گیا بیڈ۔ ایک چکی دی گندم پیسنے کے لیے، ایک مٹکا دیا پانی رکھنے کے لیے، اور ایک مشکیزہ دیا پانی لانے لے جانے کے لیے، کیونکہ جگہ جگہ کنویں تھے مدینہ میں، بیر غرس، بیرے جو وادی بطحان میں ہے، مسجد نبوی کے ارد گرد بھی کنویں تھے، ابھی کچھ عرصے پہلے بند ہو گئے، نشانات ہیں ابھی۔ تو مشکیزہ پانی لانے لے جانے کے لیے یہ جہیز تھا۔ پھر بتاتا ہوں، بان کی چارپائی، کھجور کے درخت کے پتوں کا ایک کپڑوں میں لپٹا ہوا جو ایک بیڈ تھا، مولٹی فوم سمجھو، ایک مٹکا پانی کا، گندم پیسنے کے لیے چکی، اور ایک مشکیزہ پانی لانے لے جانے۔ یہ کل جہیز تھا، اے ہے سردار نبی کی سردار بیٹی، جس پہ حور و غلمہ قربان۔ آپ کی رخصتی ہو گئی، گھر میں آگے لے جاؤ اس واقعے کو تھوڑا سا، اگر آپ کی توجہ ہے تو اجازت ہو، کیونکہ شادی 3 نقطوں کے بغیر کیا ہو جاتی ہے؟ شادی، ہاں اس کو بولیں، شادی 3 نقطوں کے بغیر
اگر یہ ایسے ہو جائے نا تو کوئی بچی بھی گھر میں نہ رہے. اب اس نکاح کی برکتیں دیکھو. ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا. اللہ نے ان کو اولاد دی جس میں حسن بھی تھے, حسین بھی تھے. اچھا, ایک دن یہ بیمار ہو گئے. انہوں نے فوراً نیت کی, کیا ایمان والے تھے, یقین والے تھے کہ بھائی کچھ بھی ہوتا تھا فوراً رجوع اللہ کی طرف ہوتا تھا, کیونکہ وہ آخرت کو یوں دیکھتے تھے. اللہ کے نبی نے اتنی محنت کی تھی, ان کو آخرت میں نظر آتا تھا کہ یہاں عمل کر رہے ہیں وہاں کیا مل رہا ہے. ہمارے اور آخرت میں ایک دیوار ہے, بس اس کو ہٹانے کی دیر. ایک پردہ ہے, ایمان کی محنت, اس پردے کو ہٹانے کی محنت ہے, وہ ہٹ جائے وہ ایمان کا وہ لیول بن جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. محنت کرتے رہتے ہیں. باہر کے یہ دونوں بیمار ہوئے تو حضرت علی نے کہا بی بی فاطمہ سے, یہ تو بیمار ہے کیا کریں؟ تو فوراً کہنے لگی اللہ ان کو صحت دے, ہم 3 روزے رکھیں گے. اعمال سے ہونے کا یقین, اعمال سے ہونے کا یقین. آج تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں آخری اسٹیج پہ, جب ڈاکٹر جواب دے دے. ڈاکٹر بھی کہتا اللہ ہی ٹھیک کرے گا, لیکن یہ ایمان بولتا ہے کہ پہلے اسٹیج پہ اللہ کو یاد کرو. جیسے ہی کچھ ہوا تو یقین ہو کہ اللہ نے کیا, اللہ کرے گا. کمزوری ہے, محنت کریں گے انشاءاللہ. باہر کے اللہ نے ان کو صحت دے دی. اب سنیے گا, انہوں نے کہا حضرت علی نے فاطمہ 3 روزے مانے تھے, ٹھیک ہے کل روزہ رکھیں گے. صبح سحری میں اٹھے. اچھا وہ گھر بھی کتنے ہوتے تھے اتنی وقت نہیں میں تفصیل بتاؤں. خیر وہ مسجد علی تو آج بہت بڑی ہے, چھوٹے چھوٹے سی ہوتی. آج اگر کسی نے دیکھنا ہے تو بنو سعد میں ابھی بھی وہ جگہیں ہیں. اما حلیمہ سعدیہ کا جو گاؤں ہے طائف سے 70 کلومیٹر پر, وہ پہاڑی پہ آج 2-4 وہ حجرے موجود ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے یار یہاں حضور کا بچپنا گزرا. شاید جو گئے ہوں انہوں نے دیکھا ہو, نہیں گئے تو میں نے تھوڑا سا آپ کو لوکیشن بتا دی. باہر کے انہوں نے صبح دیا جلایا کہ بھائی کچھ کھانے کو مل جائے, روزہ رکھنا ہے. جمع تو کرتے نہیں تھے, فریج تھا نہیں, جو آتا تھا کھاتے تھے یا پھر دے دیتے تھے. تو کچھ بھی نہیں تھا کھانے کو, پانی پیا اور روزہ رکھ دیا. دن بھر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محنت میں کہ دین ہر کچے پکے گھر میں کیسے پہنچے, لگے رہے. شام کو گھر آنے لگے تو سوچا ارے ہمارا تو روزہ ہے, فاطمہ کا بھی روزہ ہے, اور گھر میں کچھ ہے بھی نہیں, سحری میں بھی کچھ نہیں کھایا, تو چلو کچھ مزدوری کر لیتے ہیں. تو ایک یہودی کے پاس گئے جس کا نام آتا ہے شمعون. اس سے کچھ روئی لی, روئی ہوتی ہے نا, اور لے کے آئے گھر کہ بھائی ہم اس کو کاٹ کے صاف کر کے تمہیں دے دیں گے, ہماری مزدوری دے دینا. گھر آئے بی بی فاطمہ کو دیا, کہنے لگے یہ میں شمعون سے لایا ہوں اور اس کو ہم صاف کر کے دیں گے تو وہ ہمیں پیسے دے گا, اس میں ہم افطاری کر لیں گے. میرے عزیز دوستوں یہ صرف لفاظی اور کوئی واقعہ نہیں ہے, ایک حقیقت ہے جو ہوا ہے. ہم ایسے تھے تو اللہ کی مدد بھی کیسی تھی. اب حضرت بی بی فاطمہ نے کیا کیا, اس روئی کو لیا, اس کے 3 حصے کیے. 3 روزے تھے, اسی کے 3 حصے کر لیے, اور ایک حصہ لیا اور اس کو صاف کر کے حضرت علی کو دیا. حضرت علی گئے اسی کے پاس, یہودی شمعون کے پاس, اس کو وہ روئی دی اور اس کے بدلے اس نے 6 درہم دیے. کتنے؟ 6. اچھا یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس کے بعد آدمی حیران ہوتا ہے کہ ہم کن نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اتنی رب کی نافرمانیوں میں. اللہ حفاظت. شمعون نے 6 درہم دیے حضرت علی کے. اب گندم لی, گھر لائے, بی بی فاطمہ کو دی. وہ چکی دی تھی حضور نے, اس چکی میں وہ گندم پیسی, آٹا نکلا, روٹیاں بنی 6. اب دسترخوان لگا اور خالی روٹی تھی, اور جیسی لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کرتے دروازے پہ دستک ہوتی. بی فاطمہ کہنے لگی کون ہے دیکھیں. حضرت علی نے دیکھا بھائی مسکین ہے, کہہ رہے تمہارے گھر سے روٹی کی خوشبو آ رہی, کچھ کھانے کو دے دو. بی فاطمہ نے کہا ہماری خیر ہے, اللہ ہمیں پھر دے دیں گے, یہ پتہ نہیں کب سے بھوکھا ہوگا, ان کو دے دیں. 6 کی 6 اس کے حوالے کر, پانی پیا اور افطاری. اگلے دن پھر سحری میں کچھ نہیں, روزہ رکھ لیا. یہ نکاح کی برکت بتا رہا ہوں, آگے ملے گا کیا یہ بھی سننا. پھر دن بھر حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی محنت میں, وہ یہی محنت تھی کہ دین کسی طرح پورے عالم میں پھیل جائے. شام کو گھر آئے تو بی بی فاطمہ نے روئی کا دوسرا حصہ صاف کیا تھا. حضرت علی لے گئے شمعون کے پاس, پھر 6 درہم آئے, پھر روٹیاں بنی, پھر دسترخوان لگا, پھر لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا. دوسرے دن پانی پہ چل رہے ہیں, لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا, خدا کی شان, پھر دروازے پہ دستک ہوئی. پہلے دیکھیں کون ہے, یتیم ہے. کیا کہہ رہے,
کہہ رہے کہ میں نے بہت دنوں سے کچھ نہیں کھایا، آپ کیسے روٹی کی خوشبو آ رہی ہے، کچھ مل جائے گا؟ وہ سردار نبی کی سردار بیٹی کہنے لگے ہماری خیر ہے، اللہ ہمیں پھر دے دیں گے، یہ اس کو دے دیں، 6 کی 6 اس کو دے دیں۔ تیسرا دن سحری میں وہی پانی، شام کو پھر حضرت علی آئے، وہ روئی لے گئے، شمعون نے 6 درہم دیے، پھر گندم، پھر چکی چل رہی، یہ سب روزے میں ہو رہا۔ پھر 6 روٹیاں بنی، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، اس میں بہت جزیات ہیں، وقت ہے نہیں۔ تو 6 روٹیاں بنی، دسترخوان لگا، لقمہ توڑا، آج تو بھوک کی وجہ سے گھبراہٹ بھی ہو رہی ہوگی، اللہ کی شان، دوبارہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ اللہ کیسے آزماتے ہیں؟ بی فاطمہ نے کہا دیکھ کے آئے کون ہے؟ حضرت علی گئے، ہاں بھائی کون؟ قیدی ہوں، اسیر۔ کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اور روٹی کی خوشبو آ رہی ہے آپ کے گھر سے، کچھ مل جائے گا؟ اب آئے کہہ رہے ہیں کہ ہاں فاطمہ اب کیا خیال ہے؟ فاطمہ اب کیا خیال ہے؟ وہی جواب تھا بی بی فاطمہ کا، ہاں، سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی عورتوں کی سردار، نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں کہنے لگی ہماری خیر ہے، اللہ میں پھر دے دے۔ 6 کی 6 اس قیدی کو دے۔ اب 4تھا دن، روزہ تو تھا نہیں، حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے فرمایا علی تمہاری آنکھیں اندر کیوں جا رہی ہیں؟ کہ لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا۔ اگر حضور نے یہ سنا تو فوراً کہا پھر میری بیٹی کا کیا حال ہوگا کہ حضرت علی کا یہ حال ہے۔ فوراً دوڑے گھر کی طرف، سب کام چھوڑ کے، دروازہ دستک دے دے، فاطمہ فاطمہ فاطمہ، دروازہ نہیں کھلتا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، بیٹا دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ ابا جان نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر فرمانے لگے تمہارا پیٹ تمہاری پیٹھ سے کیوں، الفاظ ایسے آتے ہیں، پیٹ پیٹھ سے کیوں مل رہا ہے؟ کہ لگے ابا جان 3 دن ہو گئے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں۔ اب جب یہ سننا تھا، حضور نے لے کے اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا دیا، حسنین ساتھ تھے ان کو بھی اپنے سے لگا دیا۔ پھر وہ اللہ، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری، بادشاہی میں بولو فقیری، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو، حضرت علی پیچھے دوڑے ہوئے آئے، دیکھا فاطمہ بھی رو رہی، حضور 2 جہانوں کے سردار، آنکھوں میں آنسو، حضرت علی کی بھی آنکھوں سے آنسو۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ بتائیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل آئے، یہ 2 جہانوں کا سردار، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسنین رو رہے ہیں، کیوں؟ کھانے کو نہیں ہے۔ ایمان کیسا ہے؟ یقین اللہ۔ تو جبریل نے وہیں سے پڑھنا شروع کر دیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ 3 آئے، مسکین، یتیم اور قیدی۔ اب قرآن نقشہ کھینچ رہا ہے، قیامت تک آنے والا، اے حسنین کی، فاطمہ علی کی اس قربانی کو یاد کرے۔ اب قرآن کھینچ کہہ رہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا۔ وقت ہے نہیں میں پوری تلاوت کروں۔ اللہ نے پوری سورہ دہر نازل فرما دی۔ کون سی سورت؟ 29ویں پارے کی آخری سورت سے پہلی سورہ دہر، اللہ نے اسی پہ نازل کر۔ اب اللہ کیا کہنے لگے؟ یہ وہ لوگ ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، جو اپنی چاہت سے، اپنی پسند سے مسکین کو، قیدی کو، اسیر کو کھلاتے ہیں، اور کھلانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، کوئی بدلہ تم سے نہیں چاہیے۔
تمہارا شکریہ بھی نہیں چاہیے، جزاء ولا شکورا. اور اس کے بعد بھی کہتے ہیں کہ ہم اپنے رب سے اس دن کی سختی کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن کی پکڑ بڑی خطرناک. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطرا. وہ اتنا کچھ کر کے بھی یہ دعائیں کرتے تھے، ہم کچھ بھی نہ کر کے کیا کیا امیدیں باندھے. پھر اللہ نے اعلان کیا فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، تمہارے رب نے اس دن کی سختی سے تمہیں بچا دیا. وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، تم رب سے ایسے ملو گے رب تم سے راضی، تم رب سے راضی. پھر اللہ نے اسی وقت گنا دیا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، جو تم نے صبر کیا اس کی جزا جنة وحریرا، تمہارے لیے اللہ نے باغات تیار کر دی، ریشم تیار کر دی. متکئین فیہا علی الارائک، اب تم اونچے اونچے تختوں پہ ٹیک لگا کے بیٹھو. لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اب نہ تمہیں کبھی گرمی ملے گی نہ کبھی سخت سردی ملے گی. یہ پورا نقشہ پھر اللہ نے آگے کھینچا ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ بِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، چھوٹے چھوٹے بچے چکر لگا رہے ہوں گے، اوپر سے پھل ان کے سامنے ہوں گے، آسمان سے اڑنے والے پرندوں کو بھی تم بولو گے تو پکے آ جائیں گے. پھر اور بچے وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اللہ کہہ رہے چھوٹے چھوٹے بچے چکر لگا رہے ہوں گے اس تختوں کے ارد گرد، ان کے ہاتھ میں برتن ہوں گے، کس چیز کے؟ من فضہ، قواریر من فضہ، چاندی کی کانچ کے برتن ہوں گے. قواریر من فضہ، کانچ بھی نہیں چاندی بھی نہیں، دونوں کو جوڑو. دنیا میں تو نہیں دیکھی، کسی نے دیکھی ہو تو بتاؤ. چاندی کی کانچ کے برتن میں اس میں بھر کے دیں گے، جتنا مہمان کو دیا جاتا ہے اتنا ہی پلایا جائے گا. اب ان کا لباس لباس کیسا ہوگا؟ استبرق، باریک ریشم کا لباس ہوگا. سبز من خضر و استبرق وحلوا اساور من فضہ، اللہ تمہیں جنت میں چاندی کے زیور پہنائے گا. اور یہ جو تم نے قربانی دی، قرآن کہتا ہے وسقاہم ربہم شرابا طہورا، تمہیں رب تمہارا خود شراب طہور پلایا. میرے عزیز دوستوں، یہ نکاح کی برکت تھی. آج کل کروڑوں روپے خرچ ہو جاتا ہے، اللہ کے کتنے حکم ہم توڑتے ہیں اور خدا جانے کیا کچھ کرتے ہیں. رات میرا ایک دوست بتا رہا تھا، میں تو کان پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یار کیا کچھ ہوتا ہے. بتاؤ وہ پھر برکت کہاں سے آئے گی؟ وہ پھر اللہ نسلیں کیسے چلائے گا؟ وہ پھر پتہ چلتا ہے مہینہ 2 مہینے بعد توڑ پیدا ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. بھائی وہاں لڑائی ہو گئی، وہاں یہ سب جب ہے جب جڑ ہی غلط ہے. جڑ تکڑی ہوتی اس کو پانی تکڑا دیتے. یہ عمل سنت ہے، نکاح عبادت ہے. دماغ سے نکال دو کہ یہ فیشن ہے، خدارا یہ عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا من سنتی، یہ میری سنت ہے. اور ہم لوگ اس کو فیشن سمجھتے تبھی غیروں کے طریقے آ جاتے ہیں. اور جس دن ہم نے نیت کی یہ عبادت ہے، خود بخود طہارت اس میں داخل ہو جائے، خود بخود تقوی اس میں داخل ہو جائے گا. اس نکاح کے بعد تو تقوی بن جانا چاہے گا، اس نکاح کے بعد تو ایمان مکمل ہو جانا چاہیے تھا. ویسے کہ ویسے گھوم رہے ہیں کیونکہ اس عبادت کی ہم نے اہمیت کو نہیں سمجھا. اس لیے میں درخواست کروں گا، بات کافی لمبی ہو گئی، کہ ہم کم از کم اس بات کو پھیلائیں گے. الحمدللہ ہمارے کراچی میں بڑا رواج ہے، اب تو پنجاب میں بھی بہت ہو گیا کہ نکاح سے پہلے ایسی تقریب ہوتی ہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ چلو ایک محفل ہو گئی، دینی بات ہوگی، ٹاپک کلوز، پیکج ختم. ہاں ایک پیکج تھا، کھول دیا، صندوق بند، اب باقی کام ہم نے ویسے ہی کرنے ہیں. خدا رہا اگر ایسے کرنا ہے تو پھر تو یہ وقتی فائدہ ہے، وقتی چارجنگ ہے جس کا فائدہ کچھ نہیں. مزہ تو جب آئے کہ ہم نکاح کو سنیں، پھر حضور کی سنت کو سب سے پہلے ہم پورا کرنے والے بن جائیں، اس کو سادگی سے کریں. ولیمہ حضور نے ایک بکری کے بچے سے بھی کیا ہے، پورے مدینے کو بھی کھلایا ہے، وہ سارا ملتا ہے. نکاح کو حضور نے سادگی سے کیا. غیروں کے طریقے ہم لوگ پہلے ہی ٹوٹ گئے، ایمان تو اتنا برباد ہو گیا. زمانہ گزرا پتہ نہیں فجر مسجد میں پڑی، وہ شاید 27ویں شب کو پڑی ہوگی، اب پھر رمضان آ رہا ہے تو پھر شاید کپڑے تیار کریں. اور پھر امیدیں کیا ہیں کہ برکتیں بھی آئیں، امیدیں کیا ہیں عذاب بھی نہ آئے. امید کیا ہے کہ ہماری کرنسی بھی اوپر چلی جائے، معیشت میں استحکام ہو جائے. ارے یہ حکمران ہماری شامت اعمال ہیں. اعمالکم عمالکم، حضور کی حدیث ہے، تم جیسے اعمال کرو گے اللہ ویسے حکمران دے گا. پوری حدیث قدسی اس میں موجود ہے، کبھی موقع لگا آپ کو سناؤں گا. صاف ستھری چیخ چیخ کے کہتی ہے جیسے عمل کرو گے رب ویسے حاکم تم کو دے گا. انشاءاللہ ہم سچی توبہ کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے اوروں ساتھیوں تک پھیلائیں. جس کی تقریب آ رہی اس کو سمجھائیں، بھائی سیکھو دین کے عن عمل کو سیکھو. آج ہر کوئی کہتا ہے مجھے معلوم ہے، مجھے پتہ ہے، لیکن معاف کرنا، معلومات کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے معمولات کا. عمل میں کیا ہے؟ میں پھر دوہراتا ہوں، معلومات کا، نالج کا نام دین نہیں ہے، دین نام ہے معمولات کا.
عمل میں کیا ہے بھائی؟ کوشش کریں گے انشاءاللہ. کس چیز کی کوشش کریں گے؟ شادی کرنے کی؟ بلکہ جو نہیں ہوں گی ان کو ہم سنت کے مطابق کریں گے. اور اس بات کو آپ ہر آدمی کتنا پھیلا سکتا ہے اس کو، جس طریقے سے پبلسٹی. نکاح عبادت ہے، یہ ایک لوگوں یہ مشہور نکاح عبادت ہے. نکاح عبادت، اس کا فیشن سے تعلق نہیں. نکاح سنت ہے، نکاح تقوی ہے، نکاح اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل والا بنائے، آپ کو بھی عمل والا بنائے. میں بس انشاءاللہ ایک آیت و نعت بھی تھی اور بات بھی تھی، اور ایک یا دو نعت آپ کو سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. کیونکہ جب پلیٹیں آ جائیں گے پھر بات تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گی. اس سے پہلے